عیسیٰ علیہ السلام کا جو دن مناتے ہیں وہ اس لحاظ سے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا یہ منانا یہ کفر ہے اور یہ شرک پہ مبنی ہے۔ اب یہ میرے پاس فتاوی یورپ یعنی یورپ کے علماء کرام نے تحریر کیا ہے، اور اس پہ بریلی شریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہیں، جن کے 33 جلدوں میں فتاوی رضوی شریف ہے، اس میں بھی نقل ہے، اور فتاوی در مختار میں بھی یہ نقل ہے کہ ان انجام منانا یعنی یہ کرسچین جو ہیں یہ 25 دسمبر کو شرابیں بھی پیتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یعنی بڑا ہلا گلا کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، تو اس لحاظ سے اہل ایمان کو اس میں شرکت کرنا، اس کی مبارکباد دینا، اس دن اس مناسبت سے کوئی چیز کا خریدنا اور لینا دینا اس دن کے مناسبت سے، یعنی عیسائیوں کی اتباع میں چلو بھئی مسیح برادری سے ہم آہنگی ہو رہی ہے، تو یہ سارا کام کرنا حرام ہے۔ اور آگے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقومہ فہو منہ، رب کے حبیب نے فرمایا جو جس قوم کی تشبیہ کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اب جو ان کے مذہبی رسومات میں جاتے ہیں اور ان کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں، رب کے حبیب فرماتے ہیں وہ انہی جیسا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے کسی مشرک کے ساتھ اشتراک عمل اور راہ و رسم کیا وہ اس کی مثل ہے۔ کسی عمل میں اشتراک کیا اور ساتھ اس کے راہ و رسم کیا وہ اس کی مثل میں ہے۔ پھر انہوں نے مکمل قرآن و حدیث کے حوالے دے کے اور در مختار اور دیگر کتب کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر رسماً کوئی یہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر تعظیماً کوئی میری کرسمس ڈے کہتا ہے یا کسی کو تحفہ دیتا ہے یا جا کے چرچوں میں کیک کاٹتا ہے تعظیماً، وہ آدمی کفر کرتا ہے، وہ آدمی کفر کرتا ہے۔ یعنی ان کی عبادت گاہیں یہ کوئی عبادت گاہیں نہیں اور کوئی یہ تعظیم کے لائق نہیں ہیں، اور ان کے جو تہوار ہیں یہ ہمارے لیے کوئی مقدس نہیں ہیں، ان کا مقدس سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ اہل ایمان کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کی عبادت گاہ پہ دھاوا بول دے، ان کو مارے پیٹے، اس کے بھی ہم قائل نہیں، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کی عقیدوں کی ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ سوسائٹی میں دفاتر میں علاقے میں وہ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے کسی مذہبی پروگرام میں تہوار میں چاہے یہ کرسچن کا ہو یا یہودیوں کا ہو یا ہولی ہو، تو اس قسم میں جانے کی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بیٹیوں کی جنازہ گاہ کے ساتھ انہوں نے پوری کالونی بنانے کی کوشش کی، پھر 7-8 چرچوں کی انہوں نے بنیاد رکھ ڈالی، یعنی جس طرح دوسرا اسرائیل بنا اور سرگودے کے ساتھ ربوہ، یعنی پوری پلاننگ ان کی تھی۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے وہ سارے چرچ رکوائے گئے، کیونکہ یہاں اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، نہ ان کی آبادی تھی نہ اس کی حاجت تھی، شہر میں ان کے آلریڈی موجود ہیں۔ جب وہ اس علاقے میں آتے پھر انہیں شراب کے پرمٹ بھی ملتے، وہ ساری عیاشی فحاشی کرتے، اور مسلمانوں کے پھر اس ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا، ان کے عقیدوں پہ حملے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے سارے فتنے کو روکنے کے لیے الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے گورنمنٹ کے یعنی رول کے مطابق انہوں نے پھر خود جانچ کی ہے، ڈی پی او ڈی سی او جو جتنے ادارے ایجنسیاں ہیں، جب انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے انہیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے سازش کچھ اور ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہاں ان کی آبادی نہیں ہے، لہذا انہیں اس چیز کی بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور الحمدللہ پھر آپ لوگوں کے تعاون سے یعنی 10 مرلے تھے، 10 مرلے میں نے خود ملائے اور لوگوں نے دیے، ہم نے 1 کنال سے زیادہ جگہ خریدی ہے الحمدللہ، وہاں جامع مسجد تاج دارے ختم نبوت کی الحمدللہ ہم نے بنیاد بھی رکھ ڈالی ہے۔ تو اس لحاظ سے آج میرے بھائیوں اپنے عقیدے کا حفاظت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم 3 خداؤں کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے عیسائیوں سے یہی اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے وہ شرک کرتے ہیں۔ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا
وہ شرکیہ نظریہ ہے۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آج یاد منا رہے ہیں، ہم اس لحاظ سے منا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقائد حق پہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ چاچا صدیق آیا ہوا ہے، نماز کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنا، مسجد کا انہوں نے کام لگایا ہوا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت منظور فرمائے۔